الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن دیلم الحمیری قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوي به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوا قلت إن الناس غير تاركي قال إن لم يتركوه قاتلوهم رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے دیلم حمیری سے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایک ٹھنڈی زمین میں ہیں اور وہاں سخت کام کرتے ہیں، اور ہم اس گیہوں سے شراب بناتے ہیں جس سے اپنے اعمال پر اور اپنے ملک کی ٹھنڈک پر قوت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا، کیا وہ نشہ دیتی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا، اس سے بچو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں؟ فرمایا، اگر نہ چھوڑیں تو ان سے جنگ کرو۔ ابو داؤد۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ ہم شراب پینے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے، جب یہ سوال پوچھا کہ اس وقت شراب حرام ہو چکی تھی، اور یہ کہ آپ نے فرمایا فجتنبو، اگر وہ نشہ دیتی ہے فجتنبو، اس سے بچو، یعنی اسے مطلقاً استعمال نہ کرو اور نہ ہی حد نشہ تک آ جائے، تو پھر فجتن، پھر بھی تم اجتناب کرو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے۔ کہنے لگے کہ ہم جو شراب پیتے ہیں یہ تھوڑی سی پیتے ہیں تاکہ ہمارے میں قوت باہر رہے، پھر ملک کی جو سردی ہے تو وہاں ہمارے لیے فائدہ دیتی ہے۔ تو حمیر یمن کا ایک شہر ہے جو صنعاء سے غربی جانب واقع ہے، تو وہاں ہمیں اس لیے سخت ضرورت ہوتی ہے کہ بغیر شراب کے اپنے ملک میں گرمی اور پھر نشہ کے کر کے ہم بھاری بھاری کام کر لیتے ہیں، ہماری جسمانی قوت وہ باہر رہتی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا نا کہ کیا وہ نشہ دیتی ہے، انہوں نے کہا ہاں دیتی ہے۔ فرمایا فاجتنبو، اس سے بچو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجتناب کرو، مراد یہ کہ اگر تم تھوڑی بھی پیو گے نا، دوائی کے طور پر بھی پیو گے، تو وہ آہستہ 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 تمہاری جو باڈی ہے اس سے عادی ہو جائے گی، اور وہ مزید کا ڈیمانڈ کرے گی، اور پھر تم بڑھاؤ گے، اس کی جو مقدار بڑھاؤ گے تم نشے کے عادی ہو جاؤ گے۔ وہ تو ویسے بھی حرام ہے، تو کیونکہ وہ پرانے عادی بھی ہیں اور اس نے اشد ضرورت بھی تھی، تو ملکی حالات کے لحاظ سے تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر حلال سمجھ کے پیتے ہیں، چونکہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو وہ تو مرتد ہو جاتا ہے انسان۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی، یہ شرعی مسئلہ بھی سماعت فرمائیں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے یا حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، جیسے سود کو حلال اگر سمجھا جائے تو انسان مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھی اگر ہم اس کو حلال سمجھ کے پئیں، حرام کے تو احکامات آ گئے ہیں، تو پھر تو ہم مرتد ہو جائیں گے، اور اگر حرام سمجھ کر پئیں گے
تو پھر اور مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ پئیں نا تو تم انہیں روکو. کہا جی وہ رکیں گے نہیں، عادی ہیں. فرمایا پھر تم انہوں مارو پیٹو. یعنی مراد یہاں قاتلو سے مراد سختی کرو. یہ نہیں ہے کہ ان کی گردن اڑا دو، کیونکہ شراب پینے کی سزا جو ہے وہ قتل کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے الگ میں نے پیچھے پڑھا دی ہوئے کوڑے ہیں. مراد یہ کہ کسی طریقے سے بھی روکو. یعنی قاتلو سے مراد یہ مار پیٹ بھی کرو اگر ضروری ہو، پہلے زبان سے روکو پھر مارو پیٹو، ان کو سزا بھی دو. حاکم ہے یہ، پھر یہ ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں ہے کہ نا. یعنی اگر والد ہے تو گھر میں، اگر محلے کا کوئی عہدے دار ہے تو محلے میں، اگر حکومت کا کوئی دار ہے تو حکومت کا، یعنی اس کا دائرہ بڑا ہوگا. اگر حاکم ہے تو اس کو سزا دو، اگر اس کو بند بھی کرو، اس کو سمجھاؤ. یعنی ہر طریقے سے اس کو روکو، قتل نہیں ہے. لیکن قاتل استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا ہے کہ جو نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روکو، نہ روکے تو قاتلہ. مراد یہاں سے کہ اس کو سختی سے روکو، پر دھکیل دو. یہاں قاتل سے مراد جو قتل کرنا نہیں ہے بلکہ مارنا ہے، سختی سے روکنا ہے. عزیزان گرامی قدر، سائل نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح شراب کی اجازت مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتنبو، بچو، اس سے بچو، حرام چیز سے بچو. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.